قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو ذرا سا اپنا اور اپنے اسلاف کا نماز سے تعلق ریلیٹ کیجیے گا۔ میری نماز کیسی ہے، یعنی میری نماز کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اب اس میں A to Z سب کچھ لے لیجئے جو کچھ آپ کی نماز میں، وقت بے وقت کی نمازیں، حال حلیہ، کپڑے، اور نماز کے دوران خشوع خضوع۔ اس کے برعکس میرے دادا جان کی نماز کیسی تھی، میری دادی کی نماز کیسی تھی، میرے نانا نانی کی نماز کیسی تھی، اور سب سے اوپر کے بزرگوں پہ چلے جائیے صحابہ کی نماز کیسی تھی، اور اس سے بھی اوپر اپنے لیڈر پہ چلے جائیے اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی۔ آپ کو تو نمازوں کا غم پڑا ہوا تھا، جس کو غم لفظ کہوں نا اسی سے بات سمجھ آئے گی۔ آخری جملے کیا تھے میرے پیارے نبی کے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کوئی جملہ نہیں بولا اور آپ کی روح قضا دنیا سے چلی گئی، یعنی آپ کی روح جسم سے نکل گئی، آپ آخر تک نمازوں کی فکر کرتے رہے۔ آپ گھسٹ گھسٹ کر قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جماعت سے پڑھنے کی کوششیں کہاں دوسری، نہیں پڑھ سکے تو ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ کیا آج ہماری نمازوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں زندہ کیجئے؟ باپوں کو نماز پڑھنی پڑے گی اگر نسلوں میں نماز لانی ہے، ماں کو پڑھنی پڑے گی اگر بیٹیوں کو اور ان کی نسلوں کو نمازی بنانا ہے۔ حی علی الصلاۃ سننا اور نماز کے لیے نہ جانا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اچھی پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے، اس کو میٹنگ ود اللہ بنائیے، اس کو ایک کال بنائیے، اس کو کنورسیشن بنائیے، اور جتنا زیادہ آپ کی نماز اچھی ہوتی جائے گی، آپ اپنا مقام رب کے سامنے دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں کیسے ہیں، تو اس کے اوپر نوٹ کیجئے، اپنی نماز کو دیکھ لیجئے۔ جتنی نماز خوبصورت ہوگی نا، آپ کا مقام اللہ کے پاس اتنا ہی ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں میں آپ کو بتا رہی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی فکر کرتے ہیں، آپ کے بارے میں وہ کیسا سوچتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، کس طرح کے اس کے حالات ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس کی فکر کریں، دیکھیے کہ اللہ آپ کے دنیا کے کام ایسے کرے گا۔ ہم عموماً کھانے پکانے میں ضائع کرتے ہیں، مرد کمانے میں ضائع کرتے ہیں نمازیں، بچے اسکولوں پڑھائیوں اور ان چیزوں میں ڈرتے ہیں، مل رہا ہے سب کچھ، پھر سب ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ اور یہ دور 60 سال کے بعد کے دور میں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دل میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، کیونکہ نماز کی محبت اللہ کی محبت میں ڈھلے گی، پھر آخر میں اللہ کے دین کی محبت میں بدلے گی، اللہ کی اس کتاب سے محبت میں ڈھلے گی۔ اور پڑھنی تو ہے، پنجابی میں کہتے تھے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، پڑھنیاں تو ہیں نا، تو پہلے کریں۔ آخری وقت میں تو جان یہ پڑی ہوتی ہے سورج ہی نہ ڈوب جائے، جو سورج ہی نہ نکل آئے، تو جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لیجئے۔ نمازیں چھوڑ کر انسان کفر پہ آ جاتا ہے، جی یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، اور یہ مسلمان کا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے اور روزے رکھ رہے ہیں۔ کئی لوگ اب سوتے رہتے ہیں، نماز چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے اپنی طرف۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جس کو نماز بھاری لگتی ہے نا، مان لیجئے کہ اس کا تعلق باللہ درست نہیں ہے، اور خاص طور پہ پھر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، پھر بھی آپ نہیں نکلتے نماز کے لیے، اور دن میں 6 دفعہ آپ دوسری چیزوں کے لیے نکلیں، اور آرام سے ٹھہر کر پڑھیے، سکون سے پڑھیے۔ آپ کے بچے دن میں 5 بار نہیں تو کم از کم جاگتے میں 3-4 دفعہ نماز پڑھتا دیکھ لیں گے، ان کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ کہہ کے پڑھا کریں، شروع کیا کریں کہ بیٹا میں نماز پڑھ رہی ہوں، شور نہیں کرنا۔ یہ ان معصوموں کی ایک چھوٹی سی خوبصورت سی ٹریننگ ہوگی، آپ دیکھیے گا خود آپ کے ساتھ آئیں گے۔ بچے کہیں ابا تو نماز پڑھتے نہیں، تو ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز میں 6 صفات منافقت کی ہیں، میں اس لیے یہ نوٹ کروا رہی ہوں کہ میرے آپ کے لیے آئینہ بن جائیں۔ پہلی بات ہے کہ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، اب یہ آپ اپنا ٹیسٹ خود لیں گے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا،
اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا اور باجماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اچھی طرح سے نماز پڑھیے اور آج سے اپنی دعاؤں میں یہ غم لگا لیجئے کہ میرے مالک مجھے نمازوں کا غم لگا دے